روایت میں ہے کہ ایک نصرانی کو فارس کے بادشاہ نے تیار کیا اور یہ کہا کہ تو کسی طرح عمر کو قتل کر. اتنا رعب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اتنی مسافت پر ایک عام آدمی میں نہیں بلکہ فارس کا بادشاہ حضرت عمر کی ذات سے اتنا مرعوب تھا. میں پورا کرتا ہوں واقعہ تاکہ پتہ چلے کہ انصاف چاہنے والوں کے ساتھ اور دنیا میں امن لانے کی کوشش کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح ہوتی ہے. یہ نصرانی رشوت لے کر مدینہ پہنچا اور تلاش کیا کہ کون سا ایسا موقع ہے کہ جس میں عمر پر حملہ کیا جا سکتا ہے. دیکھا کہ کوئی سیکورٹی نہیں ہے، کوئی محافظ ساتھ نہیں ہے، اکیلے رہتے ہیں. جب کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں تو کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر سو جاتے ہیں. اس میں ایک درخت تھا مدینہ منورہ میں جو بڑا گھنا درخت تھا. عام طور سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تھک جاتے صبح سے شام تک کام 2 گھنٹے کام کرتے کرتے تو دوپہر کو زمین پر اس درخت کے نیچے لیٹ کر سو جایا کرتے. جب اس نے دیکھا کہ ہاں یہ ان کے آرام کی جگہ بنی ہوئی ہے، وہ چھپ کر بیٹھا درخت کے اوپر، خنجر بجھایا ہوا تھا زہر میں. حضرت عمر کو دیکھا کہ جب ان کی آنکھ لگ گئی اور یہ نیند سونے لگے تو وہ خنجر لے کے اس نے وہاں سے اترنے کا ارادہ کیا. ابھی سرکاری تھا اپنی جگہ پہ، اچانک ایک بڑا بھیانک شیر جنگل کی طرف سے آیا اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں آ کر بیٹھا. اپنی زبان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلوے کو، پیر کے تلوے کو چاٹنا شروع کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیند اور گہری ہو گئی. یہ حیران تھا کہ اس شخص کی مدد کا جو غیبی نظام ہے، اس کی مدد جو غیبی نظام ہے، یہ دیکھتا رہا اور یہ شیر حضرت عمر کا تلوہ چاٹتا رہا. آخر کچھ دیر کے بعد حضرت عمر کی آنکھ کھلی، شیر بیٹھا رہا. حضرت عمر اٹھ کے بیٹھے. اس آدمی نے طے کر لیا ہے کہ نہیں، اس شخص پر حملہ کرنا اور اس کو قتل کرنا ممکن نہیں ہے، اور ان کی مدد کا انتظام آسمانوں میں ہے. یہ ایک نصرانی کا خیال تھا کہ ان کی مدد کا نظام آسمانوں سے ہے. یہ ایک نصرانی کا خیال تھا. کچھ دیر شیر بیٹھا رہا. جب اس نصرانی کا ارادہ بدل گیا عمر کے ساتھ اور اس نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا، تب یہ شیر یہاں سے اٹھ کے گیا. نیچے اترا، نیچے ہو گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو سارا واقعہ سنایا. حضرت کے ہاتھ پر اسلام لایا اور یہ کہا کہ بالکل انصاف چاہنے والوں کے لیے ان کی مدد کا سارا انتظام آسمانوں میں ہوتا ہے. مجھے آپ سے بہت کچھ عرض کرنا ہے. ایک بنیادی بات میں عرض کر رہا ہوں، پر اگر کسی بھی شخص کو قیامت تک اس بات کا شبہ بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی یا نبی کے راستے پر چلنے والوں کی مدد نہیں کریں گے، وہ اپنی الجھن کو ختم کرنے کے لیے اپنے گھر کی چھت میں پھندا رسی کا لٹکائے، اپنا گلا پھنسا کر خودکشی کر لے تاکہ اس کی الجھن ختم ہو جائے کہ مدد ہوگی نہیں ہوگی. یہ قرآن نے یہ نقشہ کھینچا ہے اس شخص کے لیے اور یہ نسخہ تجویز کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ کی مدد میں شک ہو. ان کو چاہیے کہ وہ اپنی الجھن کو دور کرنے کے لیے اپنے گھر کی چھت میں ایک پھندا لٹکا لیں رسی کا اور اس میں گردن پھنسا کر خودکشی کر لیں تاکہ ان کی الجھن ختم ہو جائے. یہ قرآن کی آیت کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، مفہوم کر رہا ہوں. من كان يظن الله ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بصبره إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ہمیں عرض کرنا ہے
یہ دو چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ رعب رکھا تھا قیامت تک کے لیے. وہ دو چیزیں ہیں امت میں سے ختم ہو رہی ہیں. وہ دو چیزیں امت میں سے، امت کے بھارے لوگوں میں سے ختم ہو رہی ہیں. عوام کے تو کوئی ذکر ہی نہیں، عوام کا تو کوئی ذکر ہی نہیں. میں تو بات ان لوگوں کر رہا ہوں جن کو اللہ نے علم بھی دیا ہے، جن کو اللہ نے دعوت کے ساتھ علم کے ساتھ اللہ نے نسبت بھی دی ہے. میں تو ان کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ بات بالکل مسلم ہے اور یہ اصول ہے قرآن کا کہ میدان میں اترنے والوں کے اختلاف سے باطل غالب آئے گا. میدان میں اترنے والوں کے درمیان اختلاف سے باطل غالب آئے گا، اور میدان میں اترنے والوں کی اجتماعیت سے باطل مغلوب ہوگا. یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ بے شمار جو ہے واقعات اور اس کے بے شمار شواہد قرآن سے بھرے پڑے ہیں. اگر کوئی آنکھ کھول کے پڑھے کہ اگر باطل غالب آئے گا تو میدان میں اترنے والے اہل حق کے آپس کے اختلاف سے باطل غالب آئے گا. جو میدان میں نہیں اتریں گے ان کی غیبت سے اور ان کے میدان میں نہ اترنے سے اللہ کی قسم ذرہ برابر کوئی فرق نہ مسلمانوں پر آنے والا ہے نہ ان کی دین کے کاموں پر کوئی فرق آنے والا ہے. ناممکن بات ہے. لیکن میدان میں اترنے سے انکار کرنے والے منافق ہوا کرتے تھے، اور منافق کے نفاق کا جو اصل نقصان ہے وہ اس کی ذات کو ہے، اس کی ذات کو ہے. مسلمانوں کو اسلام کو نفاق سے کوئی نقصان نہیں. میں آج کروں گا یہ دو چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے وہ رعب رکھا ہے. جس رعب پر اللہ تعالیٰ مسلمان کی مدد کرتے ہیں. آپ ہمارے نسوجی پر رعب، سوال یہ ہے کہ وہ رعب کہاں ہے؟ وہ رعب دو چیزوں میں، ایک آپس کی اجتماعیت اور دوسرے ہر کام میں معمولی سے معمولی کام ہو اس میں سنت کا اتباع، اس میں سنت کا اتباع. اگر مسلمان اتباع سنت پر نہیں ہے تو مسلمان کو غیروں کے سامنے ذلیل ہو کر خدا کی قسم رہنا پڑے گا. چاہے وہ کھانے کی سنت ہو، چاہے وہ لباس کی سنت ہو، چاہے وہ شکل کی سنت ہو، وہ چاہے استنجے کی لائن کی سنت کیوں نہ ہو. اگر مسلمان نے جواز کے راستے تلاش کیے تب بھی مسلمان ذلیل ہو کر رہے گا. میں آپ کو کھل کر کہہ رہا ہوں. حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مسلمان کا جواز کی شکلیں تلاش کرنا یہ مسلمان کے کمزور پڑ جانے کا سب سے بڑا سبب ہے. حضرت علی کا فرمان ہے اگر یہ رخصتیں تلاش کریں گے، وہ رخصت تلاش کرنا بتاؤں کیا ہے؟ اس زمانے کے بے وقوفوں کو بتانے کی بات ہے جنہیں اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں. کسی بھی کام کو جائز ہونے کی بنیاد پر کرنا یہ جائز ہے. کسی بھی کام کو جائز ہونے کی بنیاد پر کرنا کہ یہ اس سے سنتوں کا استخفاف اور سنت کا انکار اور اس سے سنتوں سے اعراض ہو جاتا ہے. اگر آپ کسی بھی کام کو اس لیے کریں گے جائز ہے، حالانکہ جائز کو تو چھوڑنے کا حکم ہے. سنت کے اتباع کے لیے جائز کو چھوڑنے کا حکم ہے، اس لیے کہ جائز کا اور سنت کا مقابلہ ہوگا. جائز ایک ایسا راستہ ہے جو حرام سے بعض مرتبہ حرام سے ملا دیتا ہے. کہ جائز ایسا راستہ ہے جو حرام سے ملا دیتا ہے، اور اس کے حرام کے درمیان جو ایک دیوار ہونی چاہیے اور ایک رکاوٹ ہونی چاہیے، جائز پر چلنا دیوار کو منہدم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور اس کے اور حرام کے درمیان کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہتی.
مجھے عرض کرنا ہے اس سے پہلے کہ سارا رعب جو اللہ نے رکھا ہے وہ اتباع سنت میں ہے، وہ اتباع سنت میں ہے، اس لیے کہ میں ایک مثال کرتا ہوں کہ مسلمان کے اندر شجاعت اور بہادری باطل کے مقابلے میں کمزور نہ پڑنا، اس کا واحد راستہ وہ اتباع سنت ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شجاعت اور ان کے اندر جو ہے دلیری اور استقامت کہ جب پتھرا ہو رہا تھا کعبے پر تو یہ نماز میں ایسے کھڑے ہوئے تھے کہ گویا انہیں معلوم نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ ان کی شجاعت اور ان کی ہمت تھی کہ ان سے ناحق مطالبہ کیا گیا، ناحق مطالبہ ان سے ناحق مطالبہ کیا گیا تو یہ اس مطالبے کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بہت زور ڈالا گیا، ناحق مطالبہ قبول نہیں کیا۔ اس لیے کہ جو آدمی اتباع سنت پر ہوتا ہے وہ باطل کے رعب سے کسی ایک سنت کو بھی چھوڑنے میں اپنی ناکامی یقین کرتا ہے۔ ان سے مطالبہ کیا گیا اور ناحق مطالبہ تھا، انہوں نے جواب میں یہ کہا وَلَا أَلِينُ لِغَيْرِ الْحَقِّ أُسْأَلُهُ حَتَّى يَلِينُ لِضِرْسِ مَا بَغِي الْحَجَرُ، کہ میں ناحق مطالبے کو کبھی قبول نہیں کروں گا، اس لیے کہ چبانے والے کی داڑھ میں پتھر نرم پڑ سکتا ہے، لیکن عبداللہ بن زبیر یہ ناحق مطالبے کو قبول نہیں کر سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ چبانے والے کی داڑھ میں پتھر نرم پڑ جائے۔ ولا عليم لغير الحق يسأله حتى يلين لضرس ما بغي الحجر، یہ چبانے والے کی داڑھ میں پتھر نرم پڑ سکتا ہے لیکن ناحق مطالبہ آپ کا پورا کر دیا جائے یہ نہیں، اس لیے کہ جو آدمی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے ناحق مطالبے کو پورا کر دے یا مخلوق کو راضی کرنے کے لیے حق سے زبان دبا لے، تو فرمایا کہ ایسا شخص مجاہد ہے جو لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے یا کسی اپنے قوم یا اپنے دوستوں کو راضی کرنے کے لیے اگر حق کا انکار کر دے یا کم سے کم اتنا کر لے کہ حق کو چھپا لے، اس لیے کہ بعض مرتبہ حق کا چھپا لینا یہ ناحق کی تائید کرنا ہوتا ہے۔ کہہ رہا ہوں کہ نہیں جی ہم تو خاموش ہیں، کچھ نہیں کہتے کہ نہیں، آپ اس مقام پر ہیں، اگر آپ بات سے خاموش ہو گئے تب بھی آپ منافق کہہ رہے ہیں۔ میں بہت اہم بات کر رہا ہوں، یہ ایک عام مسلمان جس کے پاس ایمان زبان کھولنے کے بقدر بھی ایمان اس کے پاس نہیں ہے، اگر وہ خاموش ہو گیا ہے تو بخش دیا جائے گا، لیکن اس پر کسی اجتماعی کام کی ذمہ داری ہے، اگر وہ ناحق بات سے خاموش ہو جاتا ہے
تو اس کی خاموشی باطل کی تائید کرنا ہے. ہم کچھ کہہ رہے ہیں، ہماری بات توجہ جاتی ہے. اس کی خاموشی باطل کی تائید کرنا ہے. کیوں خاموش رہے آپ بات؟ اس لیے فرمایا کہ بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روک دینا، یہ نہ کسی کی کہ رزق کو تنگ کر دیتا ہے اور نہ کسی کی موت کو قریب کر دیتا ہے. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ناحق مطالبے پر راضی ہو جانا. عبداللہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں تو ایک مثال عرض کر رہا تھا، اس استقامت کی، دلیری کی، شجاعت کی یہ اصل وجہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسینہ لگوایا، سینگیں لگوائی، اور اس کا جو فاسد خون نکلتا ہے ایک علاج ہے پسینہ لگوانا. آپ نے اس کا پسینہ لگوا کر جو خون نکلا اس کو آپ نے ایک برتن میں جمع کیا ہوا تھا. فرمایا کہ لو یہ خون لے جاؤ اور اس خون کو کسی ایسی جگہ ڈالنا جہاں کی انسان کا یا کسی جانور کا تک نہ پہنچے. اس تک کہیں ایسی جگہ اس کو دفن کر کے آؤ. وہ لے گئے اور لے جا کر واپس آئے. عرض کیا کہ اصل میں اس کو ایسی جگہ رکھایا ہوں کہ وہاں تو کوئی پہنچے گا نہیں. پوچھا کیا کیا تم نے خون کا؟ عرض کیا اللہ ایسی جگہ میں نے اس کو محفوظ کر دیا ہے جہاں کوئی پہنچے گا نہیں. فرمایا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ تم نے وہ خون پی لیا ہے. عرض کیا اللہ میں نے خون کو پی لیا ہے. فرمایا کہ جس کے پیٹ میں نبی کا خون چلا گیا ہے جہنم کی آگ اس پر حرام ہو گئی. ابھی ایک بات کر رہا ہوں، میری بات پر توجہ ہے. اگر وہ نبی کے بدن سے نکلنے والے فاسد خون کی وجہ سے اس کی جہنم حرام ہو سکتی ہے تو پھر اور اس کے اندر دلیری شجاعت اتنی اس طرح آدمی پر پتھروں سے بمباری کی جا رہی ہو، پتھراؤ کیا جا رہا ہو اور اسے کسی بات پر مجبور کیا جائے وہ کہے کہ نہیں میں ناحق عذاب نہیں دوں گا. جب آپ کے خون پینے میں سے اتنی شجاعت آ سکتی ہے تو جو آپ کے بدن سے ظاہر ہونے والے ہماری عبادت ہیں اور آپ کے بدن سے نکلنے والے آپ کی ضروریات کے طریقے ہیں ان کا ان کے اتباع سے کیا شجاعت مسلمان میں آنی چاہیے اور اس سے کیا استقامت ملنی چاہیے. میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں، اس لیے مجھے پہلی بات یاد کرنی ہے کہ میں یہ بات محسوس کر رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ کہ خود کام کرنے والوں میں بھی اب سنت کا اتباع ختم ہو رہا ہے اور یہ بیچارے ایسے بے عقل نکلے کہ یہ جواز کے فتوے لے کر سنتوں کو مٹانے میں ایسے لگے ہوئے ہیں. تو یہ کہتے ہیں سنت ہے، کوئی فرض تو ہے نہیں. یہ تو